بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ اکمل احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جامع والا بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک معروف گلوکارہ، ان کی کسی تقریب کے موقع پر انہوں نے اپنے ہاتھ پر امام ضامن پہنا، جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام لکھا ہوا تھا، اور جو ان کی ڈریس تھی، جو ان کا سوٹ تھا، وہ سلیو لیس تھا، اور جو محفل تھی وہ بھی اس قابل نہیں تھی کہ سیدہ پاک کا نام وہاں لیا جائے یا اس نام کو ذکر کیا جائے، ان کی تقدیس اور حرمت کے خلاف تھا۔ تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنا، جب تصویریں ان کی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ اتنا مبارک اور مقدس نام آپ جو ہے وہ برہنہ اس طرح کا لباس پہن کر، اور پھر اس شخصیت کا نام آپ نے اپنے ہاتھ پر باندھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ جس شخصیت کے لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شخصیت کی جس کا آنچل بھی اس آسمان دنیا نے اور اس چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، اور آپ جو ہے وہ اس طریقے کا لباس پہن کر اور ان کا نام اپنے ہاتھوں پر پہنے۔ تو سب سے پہلے تو میں بتا دوں، یہ جو نام ہاتھ پر پہنا جاتا ہے، مرد حضرات جو ہے وہ مولا علی کا نام، اور خواتین آج کل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی اور تقریب کے موقع پر پہنا کرتی ہیں۔ اسے امام ضامن کہا جاتا ہے ہمارے یہاں عرف میں، ہمارے یہاں رواج میں۔ اس کا باقاعدہ طور پر اسلام سے، دین سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن امام ضامن کی شرعی حیثیت پہ اگر میں بات کروں تو اہل تشیع کے یہاں اس کی مختلف روایت ہو سکتی ہے، لیکن ہم اہل سنت کے یہاں امام ضامن کی کیا حیثیت اور کیا جو روایت ہے، تو اس حوالے سے میں اہل سنت کے ایک بہت ہی مستند عالم دین حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو سناتا ہوں۔ آپ سنیے گا اور جانیے گا کہ امام ضامن کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ میں امام ضامن ہمارے یہاں عرف میں صرف اتنا ہے کہ جب آدمی کسی سفر پر جاتا ہے تو کچھ پیسے اس کے ہاتھ پر باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کو امام ضامن کہتے ہیں، یعنی یہ ہے اس کے تفصیل کہ یہ اگر ساتھ خیریت کے آ جائے تو جو پیسے ہم نے اس کے ہاتھ پر باندھے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ان کی نیاز دلا دی جائے، صرف اتنا ہے، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ ایسا کرنا جائز ہے۔ صرف اس کی اتنی شرعی حیثیت ہے کہ یہ جائز، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیاز کے نام کے کچھ پیسے ہوتے ہیں جو کہ سفر میں یا پھر شادی بیاہ کے موقع پر اس نیت کے ساتھ پہنائے جاتے ہیں بازو کے اوپر کہ جب وہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا تو اس پیسوں سے امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ نیاز دی جائے گی، یا اس امام حسین علیہ السلام کے نام پر کسی فقیر کو یا کسی مستحق کو وہ پیسے دے دیے جائیں گے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کہ جہاں جو ہے وہ جس طریقے کے لباس پہنے جاتے ہیں اور گانا بجانا بھی یقیناً ہوتا ہے، کیونکہ جن کی میں بات کر رہا ہوں فی الحال وہ تو خود گلوکارہ ہیں بہت مشہور، تو یہ سارے معاملات بھی رہے ہوں گے، تو ان ناموں کی تقدیس پھر برقرار نہیں رہتی۔ جو نام چاہے مولا کائنات کا نام ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چاہے سیدہ فاطمہ کا نام ہو، کیونکہ یہ وہ مقدس نام ہے جن کے بارے میں کم از کم مجھ جیسے ناچیز کا تو یہ عقیدت ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فرض یا واجب ہے یا یہ ضروری ہے، لیکن میں یہ اتنا سمجھتا ہوں کہ ادب اور احترام یہ ہے کہ ان ناموں کو بغیر وضو لیا بھی نہ جائے اپنے منہ سے، اور ان ناموں کی تقدیس یہ ہے کہ بغیر وضو انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا جائے کہ ہم ایسی کسی تقریب میں کہ جہاں رقص و موسیقی کے معاملات ہوں اور جو لباس ہے وہ بالکل برخلاف ہو اس لباس کے اور اس طریقہ کار کے کہ جو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ سیدہ پاک کا نام باندھ لینا یہ یقیناً کفایت نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو واقعتاً سیدہ پاک سے محبت ہے، اور مردوں کے لیے کہوں کہ اگر واقعتاً مولا علی سے محبت ہے تو ہمیں اور آپ کو مولا علی اور سیدہ پاک کے کردار اور سیرت کو اپنانا ہوگا۔ ان کی شادی کو دیکھیں، ہمارے یہاں یہ بھی ایک رواج چل چکا ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو دلہا اور دلہن کو بٹھا کے مائیوں یا بارات کے موقع پر وہ کلام پڑھا جاتا ہے، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، تو یہ بھی بہت نامناسب ہے۔ میں تو اس پر بہرحال لوگوں کو ٹوکتا ہوں کہ اس شادی سے اس شادی کو کہاں ملا رہے ہیں آپ۔ اہل تشیعوں کا ایسا معمول ہے، وہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن میں بات کیونکہ اہل سنت کے حوالے سے کر رہا ہوں تو بہرحال یہ بھی بہت زیادہ نامناسب ہے، اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پاس گلوکار جو ہے وہ ولیمے شادی اور بیاہ کے موقع پر اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ وہ بڑی داد وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ نام تو اتنی تقدیس اور اتنی حرمت چاہتے ہیں کہ بے وضو ان کا نام بھی نہ لیا جائے، تو پھر ایسے موقع پر اور ایسی جگہوں پر کہ جہاں ناچ گانا چل رہا ہے وہاں پہ آپ اتنے مقدس ناموں کا ذکر کریں، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ اور ہاتھ پہ باندھنے کی جہاں تک بات ہے تو
اس کا شرعی مسئلہ جو ہے وہ تو آپ سن چکے. بہرحال بات جہاں تک نام کی بات ہے تو میں بھی یہ چاہوں گا اور تمام مسلمان یہ چاہیں گے, تمام پاکستانی یہ چاہیں گے, اور ان صاحبہ سے محبت کرنے والے جو ان کے فینز ہیں وہ بھی یہ چاہیں گے کہ وہ اس چیز کو اپولوجائز کریں, اس کی معافی مانگیں. یقیناً ان کا جو لباس تھا اور ان کا جو محفل تھی وہ اس نام کی تقدیس اور حرمت کے بالکل اگینسٹ تھی. انہیں چاہیے کہ اس حوالے سے وہ توبہ و تائب ہوں تاکہ معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ بھی ہو, اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں بھی جو ہے وہ انہیں چاہیے کہ وہ خود سے ذاتی طور پر شرمندگی کے ساتھ توبہ کریں. صرف اس لیے نہیں کہ لوگ انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں, بلکہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے, جو کام ان سے سرزد ہو گیا اگر غلطی سے بھی, تو وہ نامناسب تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہوں گے. آپ بھی اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو اس پیغام دیں کہ شادی میں جو اس طریقے کی رسومات ہمارے یہاں ہیں, جو یہ جس طریقے سے میں نے یہ بتایا کہ کلام پڑھا جاتا ہے یا جس طریقے سے امام ضامین کو پہنا جاتا ہے, تو اگر آپ پہنتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر کم از کم اس کے آداب کو برقرار رکھیں, ورنہ جو ہے وہ کم از کم ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے. جزاک اللہ خیرہ. چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. انشاءاللہ العزیز کل اس حوالے سے رات میں انشاءاللہ علماء دین سے میں نے وقت لیا, انشاءاللہ العزیز امام ضامین اور یہ جو ساری صورتحال اس پر تفصیلی گفتگو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی.